بینکنگ کی تعریف، سب سے پہلے تو بینکنگ کی تعریف ہے۔ بینک ایک ایسے تجارتی ادارے کا نام ہے کہ جو لوگوں کی امانتیں وصول کرتا ہے اور لوگوں کو قرض فراہم کرتا ہے۔ تو وہ جو لوگوں کو قرض فراہم کرتا ہے اس پر جو وہ کچھ سود وصول کرتا ہے، اور جو امانتیں وصول کرتا ہے اس پر جو ہے لوگوں کو وہ سود ادا کرتا ہے۔ تو وصول کرتا ہے اور ادا کرتا ہے، تو اس لیے جو اس کے جو وہ قرض وصول کرتا ہے اور جو وہ ادا کرتا ہے اس کے درمیان جو اس کا فرق ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ سود کا جو فرق ہوتا ہے اس کو بینک کا منافع کہتے ہیں۔ تو بینکنگ کی تاریخ یہ ہے، بینکنگ کی تاریخ کے بینکنگ کی ابتدا کیسے ہوئی۔ تو بینکنگ کی ابتدا اس طرح سے ہوئی کہ سب سے پہلے جو ہے لوگ اپنا سونا چاندی زیورات جو ہے وہ صرافوں کے پاس جمع کراتے تھے۔ تو صرافے جو ہیں وہ ان کو رسیدیں جاری کر دیتے تھے، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ سونا انہوں نے آگے جو ہے وہ قرض کے طور پر دینا شروع کر دیا، اور اس پر وہ چارجز وصول کرتے تھے۔ تو جو ان کو سونا جمع کراتے تھے ان کو جو ہے وہ کچھ اضافی پیسے وہ دیتے تھے، اور وہ جو قرض لینے والے ہوتے تھے تو وہ رسیدوں کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ طے ہونے شروع ہو گئے۔ تو بعد میں رسیدیں ہی جاری ہونا شروع ہو گئیں، تو اس طرح سے جو ہے بینکنگ کا قیام عمل میں آیا۔ تو بینکنگ کے جو ہے نا اسلامی بینکنگ یہ ہے کہ اسلامی ایک ایسا نظام ہے، اسلامی بینکنگ وہ نظام ہے کہ جس کی جو ہے وہ زیر نگرانی اسلامی جو ہے وہ اصولوں کے تحت کی جاتی ہے۔ اسلامی مروجہ اصولوں کے تحت جو ہے جس کی کی جاتی ہے، نگرانی کی جاتی ہے، اور وہ اسلامی جو ایک نظام ہے، جو اصول و قوانین ہیں ان کے اندر رہ کے جو ہے وہ بینکنگ کا نظام جو ہے وہ عمل میں آتا ہے اور اس کے تحت وہ چلایا جاتا ہے۔ تو اس کے جو ہیں وہ چند طریقے ہیں جس میں سب سے پہلے ہے قرض حسنہ، کہ بینک جو ہے وہ اپنے کلائنٹ کو جو وہ قرض دیتا ہے، فراہم کرتا ہے، تو اس پر جو ہے وہ کوئی اضافی چارجز نہیں وصول کرتا۔ جو مقررہ مدت طے ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ کلائنٹ نے قرض واپس کرنا ہوتا ہے۔ تو دوسرا طریقہ ہے قرض مال خدمت، ما حق الخدمت۔ تو اس میں جو ہے وہ بینک جو قرض فراہم کرتا ہے اس پر جو وہ سروس چارجز ہوتے ہیں اس کے، تو وہ جو سروس چارجز ہوتے ہیں ان کے اوپر جو وہ کچھ اضافی وصولی کرتا ہے۔ تو تیسرا طریقہ ہے مرابحہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس میں جو ہے بطور ہیلہ استعمال ہوتا ہے اسلامی بینکنگ میں، اس طرح سے کہ بینک جو ہے وہ ان کو قرض جو ہے وہ بینک اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ ایک ایسا مرابحہ، ایک ایسا طریقہ کار ہے کہ جس میں جو خریدار کو جو ہے نا بیچنے والا اپنا منافع ظاہر کرتا ہے اور اس پر جو ہے جو وہ منافع لے رہا ہے، جو اپنی خرید کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ اتنے میں خریدا اور وہ اتنے میں بیچ رہا ہے، اس کا جو ہے خرید اور فروخت کے درمیان اتنا منافع بنتا ہے، تو وہ اس کو ظاہر کرتا ہے۔ تو چوتھا طریقہ ہے ہنڈی کے ذریعے سے۔ ہنڈی یہ ہے کہ جب کوئی شخص کی دوسری جگہ پہ رقم بھیجنا چاہتا ہے، ایک تو رقم بھیجنے والا ہوتا ہے، ایک آگے وصول کرنے والا ہوتا ہے، اور دو جو ہیں وہ ان کے درمیان دو جو ہیں ان کے مبین ہوتے ہیں، ثالث ہوتے ہیں، جو انہیں بروکر کہہ لیں یا جو ان کا معاملہ طے کروا رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ پانچواں طریقہ ہے بیع الوفا یہ ہے کہ جب بینک جو ہے وہ اس کا اثاثہ خریدتا ہے اپنے کلائنٹ کا، پھر اس کو جو ہے وہ اس کو واپس وہ جب وہ پیسے اس کے ادا کر دیتا ہے، کچھ اضافی چارجز اس کا اثاثہ خرید کر اس کو فوری طور پر رقم ادا کرتا ہے، بعد میں جو وہ اقساط میں کلائنٹ جو ہے وہ اس کو بینک کو اس کے پیسے قسطوں میں جو ہے وہ کچھ اضافی رقم کے ساتھ دیتا ہے، تو پھر وہ اس کو دوبارہ اس کے نام اس کو مطلوبہ اثاثہ جو اس کو واپس کروا دیتا ہے۔ تو اس کا ساتواں طریقہ ہے مشارکہ ایک ایسا طریقہ ہے جس میں کچھ لوگ جو ہے وہ حصے دار مل کر پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں، کچھ جو ہے وہ کام کرتے کچھ نہیں کرتے، تو اس طرح سے جو ہے وہ اس طرح سے تجارت کی جاتی ہے۔ اور مضاربہ یہ ہے کہ اس میں ایک طرف سے سرمایہ لگایا جاتا ہے، ایک طرف سے محنت ہوتی ہے۔ تو مشارکہ اور مضاربہ میں یہی فرق ہے، مشارکہ میں سب لوگ مل کر کام کرتے ہیں اور سرمایہ لگاتے ہیں اور کام میں شریک ہوتے ہیں۔ تو جو ہے مضاربہ میں یہ کہ ایک طرف سے کچھ لوگ سرمایہ لگاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ محنت کرتے ہیں۔ نمبر 9 پہ ہے جی ملکیتی کرایہ داری میں یہ ہے کہ بینک جو ہے نا وہ اپنے کلائنٹ کو مطلوبہ اثاثہ اس کا خرید کر دیتا ہے،
تو پھر وہ کلائنٹ جو ہے وہ اس کے پیسے جو ہے وہ قسطوں میں ادا کر دیتا ہے۔ تو نمبر 10 پہ ہے جی کرایہ داری میں حصہ داری۔ تو بینک جو ہے وہ اپنے جو ہے جی کلائنٹ کو جو ہے اپنے کلائنٹ کو جو ہے وہ اس کا مطلوبہ ثاثہ خرید کر دیتا ہے، پھر وہ اس کے کرایہ دار میں حصہ بن جاتا ہے، مل کر وہ جو ہے ثاثہ خریدتے ہیں، پھر اس کا کرایہ وصول کرتا ہے۔ پھر نمبر 11 پہ ہے ترقیاتی مصارف پر وصولی، کہ کسی بینک جو ہے وہ اپنے کلائنٹ کے گھر وغیرہ یا دفتر وغیرہ کو جو ہے یا کسی بھی وہ جو ہے بلڈنگ ہے اس کے اوپر پیسہ انویسٹ کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اس کو پھر وہ اس کے ترقیاتی کام پر پیسہ لگاتا ہے، پھر اس کے کرایہ دار میں حصہ بن جاتا ہے۔ نمبر 12 پہ ہے جی شیئرز کی خرید و فروخت۔ شیئرز جو بینک جو ہے وہ شیئرز مختلف کمپنیوں کے شیئر خریدتا ہے اور اس کا حصہ دار بن جاتا ہے، شیئر کی خرید و فروخت کرتا ہے اور اس سے جو ہے وہ منافع کماتا ہے۔ تو یہ تھے اسلامی بینکنگ کے جو مروجہ طریقے ہیں، ان پہ بات ہوئی ہے۔